تو سب سے بڑی بیماری بے وقوفی کی بیماری، بندے کے پاس وقوف نہ ہو۔ ایک انگریز ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے، بک کا نام ہی بے وقوف ہے، 4 سے 5 والیوم ہے اس بک کے، خود اس نے اپنے اوپر لکھی۔ لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تھا، پروفیسر تھا، گھر میں آیا، لیکن کہہ رہا میں جب بھی آتا تھا بچے مجھ سے ملتے نہیں تھے، بیوی زیادہ میرے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی، تو میں نے ایک دن بیوی کو کہا کہ بیٹی بھی نہیں ملتی، بیٹا بھی نہیں ملتا، جب بھی گھر میں آتا ہوں یہ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ تم بہت بدتمیز ہو، بددہن ہو، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بچوں پہ غصہ کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، ڈانٹتے ہو، تو بچوں کو تمہارا اخلاق پسند نہیں ہے، اب آتے ہو کمرے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بجائے کہ تلخی ہو اور بد کلامی ہو، بہتر یہ ہے کہ اس بندے سے دور رہا جائے۔ اور بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی تم سے بڑی بیزار ہوں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ 1 مہینے میں تم سے طلاق لے لوں۔ اب جیسے اس نے سنا کہ بیوی بھی ڈائیورس لینے والی ہے، اس نے بیوی کو کہا کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، میں اپنے اخلاق کو اچھا کروں گا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا تاکہ اس معاشرے کو اخلاق مند معاشرہ بناؤں، اس معاشرے کے اندر ایتھکس ہونی چاہیے، باپ سے بات کرنے کی، بہن سے بات کرنے کی۔ کربلا اخلاق کے علاوہ کیا ہے؟ عباس کا اخلاق، زینب کا اخلاق، سید سجاد عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ولایت پذیری تو دیکھو کہ خیمے میں جا کر کہتی ہے سجاد اب تو میرا مولا ہے، کہو تو خیمے میں رک کے جل جاؤں، کہو تو بے چادر نکل جاؤں۔ ہاں، اتنی اطاعت، اتنی امامت پذیری، اتنی ولایت کو اپنے وجود پہ اپلائی کیا ہے کہ جو سجاد کہے گا میں وہ کروں گی۔ آج کا مومن ایک پیش امام کی بات پہ عمل نہیں کر سکتا تو امام زمانہ کی بات پہ کیا عمل کرے گا؟ آج کا مومن وقت کے مجتہد کی اطاعت نہیں کر سکتا، امام زمانے کی اطاعت کیا کرے گا؟ جو بندہ مسلم ابن عقیل کی اطاعت نہ کر سکے وہ حسین کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا۔ کوفہ کیوں بنا؟ کیونکہ انہوں نے سفیر حسین کی اطاعت نہیں کی۔ جب تو چھوٹے سے خدا کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کر سکتا تو بڑے انبیاء کی اطاعت کیسے کرے گا؟ یہ زندگی بندے کو سکھاتی ہے کہ بتا تمہارے وجود میں ایکسیپٹنس آف حق کتنی ہے، تو وہ حق کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنی باڈی پہ اپلائی کرتا ہے۔ کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، میں اپنا علاج کرواؤں گا۔ بیوی نے کہا تو بس انسان بن جا، تو 6 مہینے لے لے، انسان بن جا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے تجھے میں 10 سال دے رہا ہوں، 20 سال دے رہا ہوں، 50 سال دے رہا ہوں، بالآخر تو آ جا حسین کے در پہ، بالآخر حسینی بن جا۔ کب تک تو دنیا کی خواہشوں میں گھومتا رہے گا؟ جس مقصد و معیار کے لیے، آبجیکٹ کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، کیوں اس راہ سے تو ہٹ چکا ہے؟ کیوں اپنا تمرکز اور اپنا فوکس قیامت پہ نہیں کرتا، قبر پہ نہیں کرتا، برزخ پہ نہیں کرتا کہ یہ دنیا گزرنے والی ہے، تم نے وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ تو کہتا میرا ایک دوست تھا جو سائیکٹرسٹ تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کبھی بھی طلاق لے رہی ہے، بچے بات نہیں کرتے۔ کہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی بھی ایسی ہے، بچے ایسے ہیں، بیٹی ایسی ہے، بیٹا ایسا ہے۔ 1.5 گھنٹہ یہ کہنے لگا کہ وہ کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اتنے تم نے یہ تو بتا دیا، وہ کیسے؟ تھوڑا یہ بتا تو کیسا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ تو خود کو آئینے میں دیکھ تو صحیح۔ وہ بے وقوف انسان ہے اگر آئینے میں دیکھے اور آئینہ کہے کہ تمہارے منہ پہ کالک ہے اور آئینے کو باکس مار کے توڑ دے۔ وہ انسان بے وقوف ہے جسے کوئی بتاتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ اس سے لڑ پڑتا ہے، میرا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ کہ آپ بڑے کنجوس ہیں، برا لگ جاتا ہے کہ لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی تمہیں تمہاری برائی بتا رہا ہے وہ آئینہ ہے، اس کے ہاتھ چومو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے تنبیہ کی اور مجھے بتایا کہ میرے وجود میں برائی کون سی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تم مومنوں سے پوچھتے میرا کون سا اخلاق، میری کون سی رفتار آپ کو بری لگتی ہے۔ اس نے کہا اتنے آپ نے بتا دیا کہ بیوی کیسی تھی، بچے کیسی تھی، یہ نہیں بتایا آپ کیسے ہو۔ کہ لکھو کاغذ پہ کہ تم کیسے ہو، تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہاری رفتار کیسی ہے، تم سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں، تمہارے اخلاق سے کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ کیا تمہارا وجود لوگوں کو سکون دے رہا ہے؟ کہ تمہارا وجود لوگوں کو ظلمت دے رہا ہے یا نور دے رہا ہے؟ تمہارے وجود سے کوئی فائدہ لے رہا ہے؟ جو بندہ کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے یہ شہوت ہے، جو بندہ کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے یہ شہوت ہے، جو بندہ کھانا کھلا کر مزہ لے رہا ہے یہ فطرت ہے۔ علی کو کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا تھا۔
اور یہی جذبہ مجلس کا جذبہ ہے نا. مجلس میں آپ نظر و نیاز کر کے خوش ہوتے, یعنی حسین مجلس کے ذریعے تیری فطرت کو فطرت الہی میں بدلنا چاہتے ہیں. یہی چیز تجھے 40 میں نظر آتی ہے, جذبہ ایثار. کہ دھوپ میں چھوٹی بچی کھڑی ہے کہ 1 گلاس پانی کا پی لو, ننھے بچے کھڑے ہیں ذرا آ جاؤ میں تمہارے بوٹس کو پالش کر دوں, لوگ کھڑے ہیں کہ اپنے میلے کپڑے دو ہم تجھے دھو کر دیں, ارے ہمارے گھر میں 2 قدم رکھ کے جاؤ حسین کے ظاہر و کھانا کا. یہ کیسا جذبہ ہے؟ حسین نے کربلا اور 40 کے ذریعے سے تمہاری فطرت کو فطرت الہی بنانا شروع کر دیا. کہ انسان کی فطرت اور زمانے کا معاشرہ تھا صرف جمع کرنا اپنے بچوں کے لیے, اپنے وجود کے لیے. لیکن جب کربلا جاتے حسین بتاتے ہیں جو خود کھائے یہ تو حیوانیت ہے, جو دوسروں کو کھلائے یہ انسانیت ہے.